یاد رکھیے کہ دارالقضا در حقیقت لوگ سمجھتے ہیں کہ متوازی عدالت ہے اور ملک کی عدالتوں سے اس کا کوئی ٹکراؤ ہے۔ اسی بنیاد پر 2013 میں یہ بات بڑی تیزی سے اٹھی کہ امارت شریعہ یا امارت مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت چلنے والے دارالقضا اس ملک میں عدالتوں کے لیے چیلنج ہے اور عدالتوں کے لیے یہ در حقیقت ایک طرح سے بڑی خطرناک چیز ہے اور ایک مساوی عمل اس کو قرار دیا گیا۔ مفکر اسلام حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہیں قانون کا بڑا گہرا علم تھا اور جو چیزوں پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے، بھانپ لیا اور اس پر کوشش کی اور الحمدللہ 2014 میں یہ بات واضح ہو گئی اور ٹائمز آف انڈیا نے باضابطہ یہ سرخی لگائی کہ دارالقضا اس ملک میں متوازی نہیں بلکہ معاون عدالت ہے، عدالت کی معاون ہے۔ اس بات کو واضح کر دیا اور عدالتوں نے اسے تسلیم کر لیا اور حکومت نے اسے مان لیا۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دارالقضا یہ کیا چیز ہے، دارالقضا کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں اور دارالقضا جو قائم ہے کیا یہ اس ملک کے لیے مفید ہے، معاون ہے یا اس کا ملک کا کوئی فائدہ نہیں۔ دارالقضا صرف اسلام کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دارالقضا در حقیقت اس ملک کے بہت بڑے مالی، جانی، اصلاحی، سماجی، سیاسی معاملات کے حل کے لیے عظیم ترین معاون ہے دارالقضا۔ آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2013 اور 14 کا سروے عرض کر رہا ہوں کہ 2014 کے سروے کے مطابق آج تو تعداد کہاں پہنچ گئی ہوگی، 3,61 مقدمات ہمارے ملک میں زیر التوا ہیں ہماری عدالتوں میں، 3,63,69,561 مقدمات۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ قائم رہا تو لکھا ہے ڈاکٹر KRV ٹائمز آف انڈیا میں اس کی تحریر چھپی ہوئی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو 2040 میں جا کر یہ زیر التوا جو مقدمات ہو جائیں گے، زیر التوا مقدمات اس ملک میں 15 کروڑ مقدمات پہنچ جائیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید تیزی لائی جائے، تیزی لا کر فاسٹ ٹریک کے ذریعے اسے کوئی بہت تیزی کے ساتھ عمل کر لیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر آپ جائزہ لیں 15 کروڑ مقدمے کے حل کے لیے اسی صورت میں جس صورت میں حل کیے جا رہے ہیں آج مقدمات، تو اس اندازے سے 320 سال لگیں گے ان زیر التوا مقدمات کے حل میں، 320 سال۔ ظاہر ہے یہ ایک ناممکن چیز آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ ایسے وقت میں بتائیے کہ اگر امارت شریعہ یا مسلم پرسنل لا بورڈ یا ملت اسلامیہ ہندیہ کی تنظیمیں اگر دارالقضا قائم کر رہی ہیں، یہ کتنی زبردست معاون ہے۔ اگر ہم ایک اسٹیٹ میں 10,000 20,000 بھی مقدمات حل کر لیتے ہیں تو کتنی بڑی مدد اور حکومت کا کس قدر عظیم تعاون ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک مقدمے پر جو عدالت کے اندر خرچ ہوتا ہے ایک سال کے اندر حکومت کا، ایک مقدمے کے اندر 5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ ایک مقدمے کے اندر بتائیے کہ اتنے سارے مقدمات ہیں، اگر اس کا آپ اندازہ کریں تو کتنی بڑی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں۔ یہ دارالقضا ان مقدمات کو اگر حل کر رہی ہیں تو حکومت کا مالی بوجھ بھی کس قدر کم کر رہی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دارالقضا کی طرف دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے معاون ہے، لیکن پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارا مزاج بن جائے کہ ہم اپنے معاملات کو دارالقضا سے حل کریں، مگر اپنی ناک کا مسئلہ لے کر، اپنی موج کا مسئلہ بنا کر، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر آج ہم اسلامی عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ یہاں تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ہم کورٹ اور کچہریوں کا چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ اپنی دولت کے اور اپنے مال کے دباؤ میں رشوت کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے ہم اپنے حق میں فیصلے کو لا سکتے ہیں، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔
ظاہر ہے ہم اور آپ کو آج اس دارالقضا کے قیام کے موقع سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اور آپ سب چھوٹے سے لے کر بڑے معاملے تک دارالقضا ہی میں پہنچیں گے اور اپنے معاملات کو اسلامی عدالت یعنی دارالقضا ہی کے ذریعے حل کرائیں گے. ہمارا پیسہ بھی بچے گا، ہماری عزت بھی بچے گی، اسلامی شریعت پر عمل پیرا بھی ہوں گے، اور ہم کافروں، فاسقوں، ظالموں کی صفوں میں کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ہم مومنین کی صف میں کھڑے ہوں گے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر چلنے والے اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کی اتباع کرنے والوں میں ہوں گے، اور ہمارا شمار کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں ہوگا. یہ ساری چیزیں آئیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ مزاج بنا لیں. میں ایک بار پھر دوہرا کر آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مزاج اب تک نہیں بنا. کتنے دارالقضا کھل لیں لیکن ہمارے معاملات وہاں نہیں پہنچ رہے. ہمیں اپنے معاملات کو وہاں لے کر جانا ہے. اس کے لیے ہم بھی قصوروار ہیں. ہم نے آپ حضرات کو نہیں جگایا، ہم نے بیدار نہیں کیا، ہم نے گاؤں گاؤں جا کر وہ شعور نہیں پیدا کیا. لیکن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ کے تحت اس موجودین سے جو دارالقضا کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ متحاری، بیتیا اور اطراف کے علاقوں کے سرکردہ شخصیات ہیں، معززین شہر ہیں، ذمہ داران ہیں. آپ یہاں کے قلب و دماغ ہیں. اگر آپ حضرات نے اس پیغام کو امیر شریعت کے موجودگی میں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو آپ نے قوم ملت تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں یہ ہزاروں کا پیغام اگر پہنچائیں تو لاکھوں تک کی پیغام پہنچ سکتا ہے. یہ تحریک چلائیں. میں قاضی صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا اور جو قضات یہاں موجود ہیں ان حضرات سے بھی جو ذیلی دارالقضا کے کہ وہ لوگ اپنے جمعہ کے بیان کا موضوع بنائیں اور وہ لوگ اس کی کوشش کریں ہر آبادی میں جا کر بتائیں کہ معاملات اور نزاع، جدال اور جھگڑے جو بھی ہوں پہلے تو اس سے احتراز کریں. آپس میں اگر حل نہ ہو تو وہ دارالقضا جائیں، ان معاملات کو آگے نہ بڑھائیں، اس کی طرف وہ توجہ دیں. میں قضات حضرات سے بھی عرض کروں گا. اخیر میں ایک بات آپ حضرات سے پھر عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا کہ آج انتشار و اختلاف اور جھگڑوں نے اسلامی معاشرے میں جس طرح جنم لیا ہے، الامان والحفیظ، اس کی بنیاد در حقیقت کبر ہے، بڑائی ہے. ہم چنی دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو پھر لڑائی اور جھگڑا ظاہر ہے کسی کے انا کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر سارے اختلافات ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اپنی چند سالہ عمر میں اور دنیا کے اندر جو ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اس میں اس انا کو اپنے فنا کر دیں اور تواضع اختیار کریں. اگر تواضع اختیار کریں گے، کبر و نخوت کو نکال دیں گے تو انتشار و اختلاف ختم ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے ہم نہیں کہتے کہ 100% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ اختلاف تو زندگی کی علامت ہے. قبرستان میں لڑائی نہیں ہوتی ہے بلکہ ظاہر ہے آبادی ہی میں لڑائی ہوتی ہے. لیکن اگر ہو جائے ہمیں اس کو حل اسلامی طرز پر کرنا ہے، آپس میں بیٹھ کر کرنا ہے. اس لیے ہمیں دارالقضا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اپنی بہن بیٹیوں کے مسائل کو لے کر دارالقضا ہمیں جانا چاہیے. اپنے نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، ہبہ کا، وراثت کا، وصیت کا، ان سارے مسائل کو ہمیں اسی طرز پر حل کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی حضرات قضات سے عرض کروں گا کہ انصاف کا دامن انہیں تھامنا چاہیے. اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم لوگ انصاف کرو، یہی انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. بار بار عدل اور انصاف کی تلقین کی. اسلام جس انصاف پر مشتمل ہے، ابھی آپ نے حضرت قاضی شریعت کی زبانی سنا، وہ ایک تاریخی اور مثالی ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ہے. اس انصاف کی مثال، اس انصاف کی مثال کو حضرات قضات کی ذمہ داری ہے کہ وہ قائم کریں، باقی رکھیں اور جانبداری سے ہرگز پرہیز کریں. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن فقیرا او غنیا فاللہ اولی بہما فلا تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اس آیت کے اندر صاف واضح کر دیا قرآن نے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مخلص قاضی یہ سمجھتا کہ یہ بیچارے ہیں، غریب ہیں،
لاچار ہیں، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کرتا، قرآن منع کرتا ہے۔ یاد رکھیے قاضی صاحب، اللہ زیادہ منصف ہے، اللہ زیادہ مہربان و شفیق ہے اس بندے کے حق میں۔ آپ کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، وہ چاہے آپ کا باپ ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہو اگر آ جائے، آپ کے ذاتی معاملات اگر آ جائیں، کوئی مالدار آ جائے، کوئی صاحب ثروت آ جائے، کوئی صاحب اقتدار آ جائے، کوئی بھی ہو، آپ کو جانبداری نہیں کرنی ہے کسی بنیاد پر، غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بڑے فخر کے ساتھ اس اسٹیج سے عرض کرنا چاہتا ہوں، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ نے جو دارالقضاء کا نظام چل رہا ہے اور اس کے قضات جس اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ الحمدللہ بہت ہی قوت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا، اہل علم کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شریعہ کے جو قضات رہے ہیں، اور ابھی حال میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیصلے ہیں اور دیگر قضات کے، وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی اور قاضی انظار عالم صاحب نے ان قضات کو، ان فیصلوں کو، ظاہر ہے کہ انہوں نے ترتیب دیا جو قضایا ہیں، قضایا ہمارے شریعہ کے نام سے، اور کئی جلدوں میں وہ تیار ہو گئے اور چھپ بھی گئی۔ ان فیصلوں کو اگر دیکھیں گے جو آج تک فیصلے ہوئے وہ لکھے ہوئے محفوظ ہیں سارے کے سارے، اور وہ چھپتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پر کام بھی جاری ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ تو ان فیصلوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر انصاف اور کس قدر بصیرت اور دانشمندی اور پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شریعہ کے اس کارواں کو اور اس قافلے کو اپنے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کے زیر سایہ آگے بڑھائے، اور آپ حضرات کا مضبوط تعاون رہے۔ حضرت کے جو عزائم ہیں کہ ایک ایک آبادی میں مکاتب قائم ہوں، ایک ایک علاقے میں اسکولز قائم ہوں اسلامی طرز کے CBSE کے انداز پر، اور آپ کی خواہش ہے ہاسپیٹل قائم ہو، دارالقضاء کا نظام مزید مضبوط اور مستحکم ہو، اور جدید چیلنجوں جو ہیں ایسے وقت میں اس کو مزید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر کے اور بہتر سے بہتر کیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت کی اس رہبری اور قیادت و سیادت میں ہمارے شریعہ کا یہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔